کنواں تھا. حضرت عثمان غنی کو اطلاع مل گئی, فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں حضور اگر وہ کنواں میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں, میرے لیے بھی وہ آفر ہے, کیا مجھے بھی جنت میں کنواں ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عثمان غنی تمہارے لیے بھی آفر ہے. آپ نے اس کنویں والے کے پاس جا کر اس کی منہ مانگی قیمت ادا کی, کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا, گویا نبی پاک سے جنت خرید لی. دوسرا موقع سبحان اللہ, غزوہ تبوک. یہ اسلامی تاریخ کا کمال کا واقعہ ہے. چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں, ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں, مجھے لائیو بھی سنا جا رہا ہے. میں سب سے عرض کروں گا خدا را خود بھی نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں, کیسے اسلام نے گرو کیا, کیسے مسلمانوں نے گرو کیا. میں خود بھی غزوہ تبوک کو اس وقت تک سمجھ نہیں پایا جب تک میں خود تبوک نہ گیا. مدینہ منورہ سے آلموسٹ 900 کلومیٹر کا سفر ہے. ہم ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گئے تھے مگر تھک کے چور ہو گئے تھے. سوچیں گرمی کے دن تھے, مسلمان کیسے سفر کر کے وہ 900 کلومیٹر انہوں نے اونٹ اور گھوڑوں پہ کیا ہوگا. یہ جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے. یہ تنگی والا غزوہ تھا. 30,000 کا لشکر ہے مگر بہت تھوڑے اونٹ تھے, تھوڑے گھوڑے تھے, سب کے پاس سواری بھی نہیں تھی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے. یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق اپنا آدھا مال لائے تھے. یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لائے تھے. قربانی کی عجب داستانیں صحابہ کرام نے رقم کی, مگر حضرت عثمان غنی کا انداز بھی نرالا ہے. نبی پاک منبر پر بیٹھے ہیں, اعلان فرما رہے ہیں مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے, اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں, اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان میری طرف سے پیش کرتا ہوں. آپ اعلان کر کے بیٹھ گئے. ابھی تو بہت ضرورت تھی, ہزاروں کا لشکر تھا. نبی پاک نے کنٹینیو اعلان جاری فرمایا. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, کہتے حضور 200 اونٹ بما سامان میری طرف سے. پھر بیٹھ گئے. نبی پاک نے مزید اعلان جاری رکھا. حضرت عثمان غنی سے پھر نہ رہا گیا, اتنے فضائل اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. پھر کھڑے ہو گئے, کہتے حضور 300 اونٹ بما سامان میری طرف سے. اب جب یہ پاک کو اتنا پیار آیا, اتنے خوش ہوئے, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے نیچے آتے ہیں اور فرمایا آج کے بعد عثمان جو کرے اس سے کوئی مواخذہ نہیں. یعنی عثمان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. اب کمال دیکھو, لاجک یہ کہتی ہے کہ آپ نے 100 پہلے کہے تھے, اس کو 200 کر دیے, 200 کہے تھے اس کو بڑھا کے 300 کر دیے. نہیں جناب, دل ہو تو حضرت عثمان غنی جیسا. آپ نے 100 میں 200 پلس کیے, کتنے ہو گئے؟ 300. 300 میں 300 پھر پلس کیے, کتنے ہو گئے؟ 600. نہیں 600 نہیں, اعلان اتنا کیا اور اللہ کی راہ میں 950 اونٹ بما سامان آپ نے خرچ کر دیا, مسلمانوں کو وقف کر دیا. مزید 100 گھوڑے بھی عطا کیے, 1000 یا 10,000 اشرفیہ بھی عطا کی. اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے, اور جب بھی خرچ کرتے تھے ان کا مال ملٹی پلائی ہوتا تھا. سخاوت سیکھنی ہو تو عثمان غنی سے سیکھیں. سوال یہ ہے, آپ کی سیرت کو پڑھیں. آپ رات بھر عبادت کرتے, تقریباً دن میں روزے سے ہوتے. ایک شخصیت ایسی ہے جس نے 3 بار جنت خرید لی ہو یا 3 بار نبی پاک سے جنت کی بشارت لے لی ہو, پھر اتنی عبادتیں. ان کا نیکیوں سے دل نہیں بھرتا تھا. ہمارا دنیا کے اندر مال و دولت سے دل نہیں بھرتا. وہ چاہتے تھے کسی طرح ڈیل ثواب کی نکل نہ جائے. ہم آج دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی ڈیلوں کے پیچھے پڑے ہیں. ہم میں سے بہت سو کو نماز فرض کی فرصت نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ دن ہے حضرت عثمان غنی کو یاد کرنے کے, اور وہ کیسی عظیم شخصیت ہیں, کیا شاندار مائنڈ سیٹ تھا. سیکھو تجارت کیسے کرتے تھے, وہ اللہ سے تجارت کرتے تھے. ایک آخری واقعہ پیش کرتا ہوں. ایک بار مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے, آپ کی خلافت کا دور ہے, اور مسلمانوں میں قحط آ گیا, یعنی مدینے میں کھانے پینے کی شارٹیج ہو گئی. تو لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے, عرض کی حضور کھانے پینے کو نہیں, اناج نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں. سبحان اللہ, توکل دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ خیر کرے گا, شام تک صبر کرو, کوئی اچھی خبر آ جائے گی. آپ کی زبان سے نکلنا تھا. شام ہوئی. حضرت عثمان غنی اس زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے. آپ کا مال امپورٹ بھی ہوتا تھا, ایکسپورٹ بھی ہوتا تھا, امپورٹر بھی تھے, باہر سے مال منگواتے تھے. آپ کا اسی دن شام کو ایک کنسائنمنٹ آیا. کتنا سامان تھا؟ 1000 اونٹ بما سامان, اناج کے بھرے ہوئے 1000 اونٹ مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب ذرا جو مارکیٹ کے لوگ ہیں ان کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ اگر پورے شہر کراچی میں اناج نہ ہو اور کسی کے 1000 کنٹینر اناج کے آ جائیں تو بتاؤ اس کی تو وارے نیارے ہو جائیں گے نا. جس ریٹ میں چاہے بیچے, مناپلی ہے. اللہ اکبر. اب مدینے کے سارے تاجر پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے گھر پر.
کہ یا سیدی لوگ بھوکے ہیں، لوگوں کو اناج چاہیے، آپ کا بہت بڑا کنسائنمنٹ آیا ہے، 1000 اونٹ آئے ہیں، ہمیں بیچیے، ہم جا کر مارکیٹ میں سیل کریں گے، لوگوں کو اناج مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا پہلے منافع کی بات کرنی ہے، میرے گھر کے اندر آ جاؤ۔ سارے لوگ گھر کے اندر آئے، آپ نے بتاؤ کیا ریٹ دو گے؟ کہا ایسا کریں جو چیز آپ نے 10 کی خریدی ہے ہم 12 دیتے ہیں، 20% پروفٹ لے لیں، یہ سارا سامان ہمیں دے دیں۔ آپ نے کہا نہیں اس سے زیادہ چاہیے، کہا 13 لے لیں، 14 لے لیں، ریٹ بڑھتے گئے، کہا 10 کے 15 لے لیں، 50% پروفٹ لے لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اب مدینے کے تاجر کہتے ہیں حضور ہم سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ جتنے تاجر ہیں وہ تو سارے آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ آفر کون دے رہا ہے؟ اللہ اکبر! دیکھو حضرت عثمان غنی کا ذہن، کہتے میرا رب مجھے 1 کے بدلے 10 دے رہا ہے کوئی جو تم میں سے اس سے زیادہ مجھے پروفٹ دے؟ لوگوں نے کہا حضور ہم اتنا نفع نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر! وہ وقت تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اس زمانے میں کروڑوں کروڑوں پہ کما لیتے۔ آپ فرماتے گواہ ہو جاؤ میں نے یہ 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے۔ آپ نے فری میں وہ اناج بانٹ دیا، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی رات ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو خواب دیکھا، نورانی لباس میں، نورانی امامے میں، نورانی نالین میں، نبی پاک کہیں جلدی جا رہے ہیں۔ کہا حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا آج عثمان غنی نے اللہ کی راہ میں 1000 اونٹ کا اناج صدقہ کیا ہے، اس کا جنتی حور سے نکاح ہے، میں اس نکاح میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سودے تھے اور یہ مائنڈ سیٹ تھا۔ آج پیسے کی تمنا تو سب کو ہے، اللہ عثمان غنی کا خزانہ دے۔ ارے میرے بھائیوں مانگو عثمان غنی کی سخاوت۔ پیسے والے دنیا میں بڑے آئے، دل سے نکلتا ہی نہیں پیسہ، ادھر لوگ پوری زکات ادا نہیں کر رہے، اور حضرت عثمان غنی ہے کہ وہ جناب اپنے خزانوں کے منہ کھولے بیٹھے ہیں۔ اچھا ہسٹری آف اسلام اٹھائے نا، حضرت ابوبکر صدیق نے سب کچھ دے دیا، عمر فاروق نے آدھا گھر دے دیا، عثمان غنی نے خزانے لٹائے، کیا یہ سارے غریب ہو گئے؟ کبھی نہیں پڑھیں گے آپ کے انہوں نے پیسے مانگنا شروع کر دیے، اللہ نے انہیں اور عطا فرمایا۔ اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے مال کم نہیں ہوتا، وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، اور ایکچولی یہ خرچ بھی نہیں ہوتا، یہ ڈپازٹ ہوتا ہے، یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں آگے چلا جاتا ہے۔ اگر عقل مند انسان ہو اس کو تو ڈبل پلاننگ کرنی چاہیے کہ دنیا میں جو ہے کچھ آخرت کے لیے وہاں بھجوا دوں تاکہ وہاں کنگال نہ رہوں، وہاں خالی ہاتھ نہ رہوں۔ تو سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی کی وہ سیرت ہے جو ہمیں کاروباری لوگوں کو سکھاتی ہے کہ اللہ سے تجارت کیسے کرنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کرنا ہے، اور نیکیاں ہونے کے باوجود، جنت کی بشارت ہونے کے باوجود بھی نیکیوں سے دل نہیں بھرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آگے بڑھ کے نیکی کے موقعوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم تربت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں سخاوت کی دولت عطا فرمائے، خوف خدا نصیب فرمائے، اور عثمان غنی کی حیا کے صدقے، وہ ایسے با حیا تھے کہ جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی حیا کی چادر عطا فرمائے۔ بے حیائی کرنے والے دوستوں سے، بے حیائی کرنے والے مناظر سے رب کریم ہماری جان چھڑا دے اور ہمیں حیا کی توفیق نصیب فرمائے۔